بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ جو پوائنٹس ہم پڑھ رہے ہیں یہ تو علماء کا اور عوام کی کیا کوششیں ہو رہی تھی، اس تعلق سے ہم نے بھی جانا کہ انڈین فریڈم موومنٹ میں علماء کا کیا کردار رہا، شروعات ان کے ذریعے سے ہوئی، فتوے کے ذریعے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تحریک آزادی میں جو مسلم حکمراں تھے اس وقت تک وہ بھی برسر پیکار تھے۔ انہیں فریڈم موومنٹ میں جب انگریزوں نے یہاں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی، وہ قبضہ کر رہے تھے، اس موقع پر مسلم حکمراں بھی اپنی آزادی کے لیے، اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے۔ تو فریڈم موومنٹ اینڈ مسلم رولرز، تحریک آزادی اور مسلم حکمراں، تو ایک طرف سے کوشش جاری تھی اور دوسری طرف خود حکمراں اپنے اقتدار کے بچاؤ کے لیے مقابلہ کر رہے تھے، لیکن اپنی نااہلی اور کمزوری اور دشمنوں کی مکاری اور اپنوں کی دھوکہ بازوں کے آگے ان کی چل نہیں پا رہی تھی۔ یہ تو خود ان کے اندر بہت زیادہ کمزوری آ گئی تھی۔ پھر دشمن بہت مکار ویار تھا، بڑا چالاک دشمن تھا، وہ سازگار کرتا تھا، ملاتا تھا، دھوکہ دیتے تھے، اور اپنے جو تھے وہ دھوکہ بازی کے شکار ہوتے تھے، انگریزوں کی چالوں کے شکار ہوتے تھے، ان کے لالچ کے شکار ہوتے تھے۔ تو اس طرح سے چوطرفہ ان کا گھیرا ہو رہا تھا، اس وجہ سے ان کو کچھ کر نہیں پا رہی تھی اور شکست پر شکست کھاتے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے 1757 یہ تاریخ پوری بتائی جا رہی ہے، ادھوری تاریخ نہیں۔ بچوں کو عام طور سے پوری تاریخ معلوم نہیں ہو پاتی ہے۔ تو 1757 کی جنگ پلاسی میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر کے اس کے علاقے کو غلامی میں جکڑ لیا گیا۔ نواب سراج الدولہ انگریزوں کے خلاف میدان میں آئے، لیکن پلاسی کی جنگ میں 1757 میں ان کو شکست ہوئی، اور اس طرح وہ جو بنگال کا علاقہ تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر آگے کچھ برسوں کے بعد 1764 ان دا پلیس آف بکسر کی جنگ ہوئی، اور اس اوکیزن پر، اس موقع پہ جو شاہ عالم اس وقت سلطان ہند تھے، ہندوستان کے بادشاہ تھے، شجاع الدولہ اودھ کے نواب، اودھ ایک لکھنؤ کا، یو پی کا جو پورا علاقہ ہے اس کو اودھ کہتے تھے وہ، اور میر قاسم بنگال کے نواب تھے۔ تو یہ تینوں کی فوجیں متحدہ فوجیں تھیں یہ، اور انہوں نے مل کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا 1764 میں، لیکن انگریزوں نے اس کو شکست دے دی اور پھر اس پورے علاقے میں اپنا سکہ بیٹھا لیا۔ یہ تو ایسٹ ریجن کی بات ہے ہندوستان کے، جہاں پر انگریزوں نے سب سے پہلے قبضہ کیا، کلکتہ بنگال سے۔ اور لیکن انہیں سب سے زیادہ جو خطرہ تھا انگریزوں کو، وہ شیر میسور ٹیپو سلطان سے تھا۔ شیر میسور ٹیپو سلطان بڑا ہندوستان کی آزادی میں بڑا رول ہے آپ کا، بڑی شجاعت، بڑی بہادری سے انہوں نے انگریزوں مقابلہ کیا، اور اپنے زمانے میں اتنی بہترین ریاست بنائی کہ سب لوگ خوشحال ہو گئے۔ آج بھی اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، جس طرح سے منظم انداز میں ٹیپو سلطان علیہ الرحمٰن نے ریاست کو فروغ دیا۔ تو انگریز ان کو سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، ٹیپو سلطان کو، اپنی حکومت کو اسٹیبلش کرنے کے راستے میں۔ تو انگریزوں نے اپنے ساتھ مراٹھوں کو ملا کر کے اور دکن کے نظام کو اپنے ساتھ ملا کر کے
ٹیپو سلطان کو اکیلا کر دیا، مراٹھوں اور دکن کی مدد سے ان کو محروم کروایا، اور پھر 1799 AD میں ایک غدار میر صادق، اس کی غداری کی مدد سے انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید کروایا، ان کو شہید کر دیا، اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا انگریزوں نے کہ ٹوڈے انڈیا بلانگس ٹو اس، کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت سے پہلے ٹیپو سلطان جب تک موجود تھے تب تک ان کو یہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، ان کو یہ کہنے کی جرات نہیں ہوئی کہ ہندوستان ہمارا ہو گیا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، یعنی ہمارے راستے سے سارے جو ہرڈلز سے سارے روڑے ہٹ گئے ہیں۔ تو یہ مسلم قائدین اور مسلم حکمراں کی یہ ہلکی سی جھلک ہے۔ اس تعلق سے ہم کو ہسٹری پڑھنے کی ضرورت ہے، اسلامی تاریخ اور ہندوستان کی تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو کتاب میں بہت ہی مختصر لکھا ہوا ہے، ایک جملے میں پورا واقعہ بیان کر دیا گیا ہے، کسی کے تعلق سے ایک جملہ بتا دیا گیا تاکہ آپ کو انفارمیشن مل جائے۔ ڈیٹیل آپ کو پڑھنا چاہیے، خاص طور سے ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی جو تاریخ ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اس کے پڑھنے سے ہمارے سامنے بہت ساری حقائق، بہت ساری حقیقتیں کھل کے سامنے آئیں گی۔ اگلے موضوع پہ آتے ہیں، اور وہ ہے میوٹنی آف 1857، 1857 کی بغاوت، جس کو عام طور سے لوگ غدر کا نام دیتے ہیں، اور یہاں سے عام طور سے ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کی ہسٹری 100 سال کی، 200 سال کی، وہ لوگوں کے علم میں بھی نہیں آ پاتی۔ ہم نے آپ کو 1757 کا تذکرہ کیا، 100 سال پہلے کا۔ 1757 میں کیا ہوا تھا، مسلم حکمراں کس طرح سے انگریزوں سے مقابلہ کر رہے تھے، پھر 1799 میں کس طرح سے ٹیپو سلطان کے ساتھ معاملہ پیش آیا، پھر 1802 میں کیسے فتویٰ شائع ہوا۔ یہ سب حقائق ہیں جس کو سامنے آنا چاہیے۔ 1857 بہت مشہور ہے، 1857 اس میں کیا کچھ ہوا تھا، اس تعلق سے بات سمجھنا چاہیے کہ 1857 کی بغاوت کے جو روح رواں تھے، اس کے اندر جو اس کے پیچھے جو بیک میں کام کرنے والے لوگ تھے وہ مسلم قائدین تھے۔ تو ہوا کیا تھا اس موقع پہ کہ ایک طرف تو تحریک مجاہدین کی ناکامی ہوئی، جیسا کہ 1820 میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی لیکن وہ ناکام ہو گئی غداروں کی وجہ سے، اور دوسری طرف مسلم حکمرانوں کی شکست ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ہندوستانی عوام بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ لیکن مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا، لوگ مایوس ہو جائیں، حالات کتنے برے کیوں نہ ہو جائیں، غلامی کی جکڑبندیاں کتنی شدید کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ایک مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ آج بھی کسی طرح کی مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کوششیں جاری رکھی، مسلمانوں نے برادر وطن کو ساتھ لیا، اپنے جو اور دوسرے مذاہب کی ماننے والے لوگ تھے ان سب کو ساتھ میں لیا۔ مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی نام سنتے جائیے، یہ سب فریڈم موومنٹ کے سرخیل ہیں، یہ سب فریڈم موومنٹ کے ہیروز ہیں جن کے نام عام طور سے سامنے نہیں آتے۔ تو مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی، مولانا فضل خیر آبادی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ، عظیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے خاموشی سے ملک کے دور دراز علاقوں کا سفر کر کے بطور خاص انقلاب کی فضا ہموار کی۔ حالات بڑے خراب تھے، حالات بڑے دگردوں تھے، ہر ایک کے پیچھے جاسوسی ہو رہی تھی، انٹیلیجنس لگی ہوئی تھی۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے بڑی حکمت اور خاموشی کے ساتھ پورے ملک کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور ایک فضا ہموار کی انگریزوں کے خلاف۔
اور تمام رہنماؤں کی متفقہ رائے سے اب تمام لوگوں کی متفقہ رائے کیا ہوئی کہ بغاوت کی جائے، اور بغاوت کے لیے ڈیٹ جو طے کی گئی وہ 31 مئی 1857 طے کی گئی۔ بہت ہی غور سے اس بات کو سنیے کہ تمام ملک کا دورہ کرنے کے بعد 31 مئی 1857 کی تاریخ طے کی گئی، لیکن اس سے قبل 10 مئی 1857 کو ہی میرٹھ چھاونی میں منگل پانڈے نامی ایک ہندوستانی فوجی کو ایسے کارتوس کے کاٹنے پر اصرار کیا گیا جس کے منہ پر گائے یا سور کی چربی لگی ہوئی تھی، جس کا منہ گائے یا سور کی چربی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے انکار کیا تو اسے کورٹ مارشل کیا گیا اور بے عزت و رسوا کیا گیا۔ بس اس چھاونی کے ہندوستانی فوجیوں نے بغاوت کر دی، علاقہ میرٹھ پر قبضہ کر کے دہلی پر حملہ کیا اور اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کارروائی کی وجہ سے پورے ملک میں بغاوت کی ایک لہر پھوٹ پڑی، کیونکہ اس زمانے میں جو کارتوس بنا کرتے تھے، گولی جو بنا کرتی تھی کارتوس بندوقوں میں ڈالنے کے لیے، اس کو جو کوٹڈ کیا جاتا تھا وہ سور کی چربی اس میں ملائی جاتی تھی یا پھر گائے کی چربی۔ دونوں صورتوں میں نہ مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب تھی نہ ہندوؤں کے لیے مناسب تھی کہ اس کو منہ میں لگائیں اور منہ لگا کھینچے، اس لیے کارتوس کو منہ میں لگا کے دانت سے کھینچا جاتا تھا۔ چربی اس کے اوپر کوٹڈ ہے تو اس کو منہ سے کھینچ کر کے پھر اس میں بندوق میں گولی بھری جاتی تھی۔ اس کو حکم دیا گیا کہ تم یہ کارتوس کھینچو اور گولی بھرو، تو اس نے انکار کر دیا کہ اپنا دھرم میں بھرشٹ نہیں کرے گا۔ اور پھر اس طرح سے جب اس نے انکار کیا تو اس کو جیسے فوجیوں کا طریقہ ہوتا ہے کورٹ مارشل کیا انگریزوں نے، اس کی انسلٹ کی گئی، بے عزت کیا گیا۔ یہ دیکھ کر کے جو میرٹھ چھاونی کے جو ہندوستانی فوجی تھے انگریزوں کے، تو انہوں نے بغاوت کر دی، اور اس طرح سے جب میرٹھ چھاونی پہ قبضہ کر لیا ان فوجیوں نے، اور پھر آگے بڑھ کر دہلی پر حملہ کر اس پہ قبضہ کر لیا، اور اس کارروائی کی وجہ سے پورے ملک میں پھر بغاوت کی لہر پھوٹ پڑی۔ اور جو منظم امداد میں کام ہونے جا رہا تھا وہ بغاوت کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی بغاوت کو غدر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس نام سے فلمیں بھی بن چکی ہیں، منگل پانڈے کے نام سے، غدر کے نام سے۔ ایک ہی پہلو اس کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ ہم کو پوری ہسٹری معلوم کرنی چاہیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوا تھا، کیسے وہ چیز طے ہوئی تھی، اور پھر اس کا نتائج کیا سامنے آئے۔ اب جب یہ بغاوت شروع ہوئی، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، غدر کہتے ہیں ہنگامے کو، یعنی کوئی منظم چیز نہیں بلکہ ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، تو اس کی قیادت کے لیے بخت خان جیسا جنرل آ گیا ہے۔ بخت خان اس نے آگے بڑھ کر قیادت کی، لیکن شہزادوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، مغل شہزادوں نے، اور پھر اس طرح سے وہ ایک بھیڑ ہو گئی، ایک موب کی طرح سے وہ بغاوت ہوئی، اور اس موقع سے انگریزوں نے غصے میں اس قدر قتل عام کیا اور اس قدر لوٹ اور کھچوٹ مچائی کہ ان کی خود رپورٹ ایڈورڈ تھامسن نے کہا کہ رپورٹ پیش کرتے ایڈورڈ تھامسن نے کہا کہ غدر سے متعلق تمام دستاویزات، تمام ڈاکومنٹس زبان حال سے ہماری ذاتیوں کا اعلان کرتے ہیں۔ جتنے ڈاکومنٹس ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انگریزوں نے بہت زیادتیاں کی، بڑا ظلم ڈھایا۔ لارڈ رابرٹسن کا بیان کیا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ صرف دلی سے 30,000 سے زائد مسلمان جلا وطن کیے گئے، 30,000 مسلمانوں کو دلی سے نکال دیا گیا، اور 27,000 کو معمولی شنوائی کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ یہ مسلمانوں کی کنڈیشن ہے، 27,000 کو معمولی شنوائی کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ تو جو غدر کا نام بڑا سنتے ہیں، اس میں مسلم قیادین ان کی ایک کوشش تھی۔ اب ظاہر بات ہے جب یہ اچانک سے معاملہ پیش آیا 10
مئی کو، تو جو منصوباً طریقے سے جو چیز ہونے والی تھی اس کا راز فاش ہو گیا، اور پھر انگریزوں نے علماء کو خاص طور سے نشانہ بنایا، اور دہلی سے لاہور تک کوئی بھی درخت خالی نہیں تھا جس میں علماء کی لاشیں نہ لٹک رہی ہوں۔ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔